الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ایک بار پھر شکریہ کہ آپ ایک بار پھر ایسے بہترین سیٹ کے اوپر لے کر آئے ہمیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان اسلام آباد سے یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک آسمان زمین قائم ہے جنت دوزخ میں انسان کی زندگی رہے گی، یا جب تک اللہ چاہے۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہمیشہ کی زندگی جو کہ بعد از قیامت ہوگی یہ کب تک رہے گی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے اخروی زندگی کے بارے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خالدین ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمیشہ کی لمٹ کیا ہے یہ ہماری لغت میں تو کوئی نہیں جانتا۔ اسے دوام ہے، نہ ختم ہونے والے کو ہمیشگی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جب تک آسمان و زمین رہیں گے تو یہ آسمان و زمین بھی آخرت کے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس آسمان و زمین کی ضمانت دنیا والے کی نہیں ہے، کیونکہ اسے تو تباہ ہونا ہے، بدلنا ہے، آسمانوں کو بھی پھٹنا ہے، زمین کو بھی۔ یوم تبدل الارض من غیر الارض، صحیح، زمین کو اور طرح کی زمین بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ زمین کو اور طرح کی زمین بنا دیا یہ جائے۔ زمین جس میں پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، نچلی جگہ ہیں، بلندیاں، یہ نہیں رہے گی، اور طرح کی زمین ہو جائے گی جو فلیٹ ہوگی، جس پر کوئی رویدگی نہیں ہوگی، کوئی دریا سمندر نہیں ہوگا، کوئی ندی نالا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے اللہ کریم مخلوق کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ تو بنائیں گے، وہ آسمان آخرت کا ہوگا اور ان کو بھی دوام حاصل ہے۔ اب یہ سوچنا یا یہ پوچھنا کہ دوام کی حد کیا ہے تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ دوام ہوتا ہے، بالکل ہمیشگی ہوتی ہے۔ وہ شاید اس سوال سے ان کو جو کنفیوژن تھی وہ شاید یہ تھی کہ اس زمین کی شاید بات ہو رہی ہے، یہ زمین تو ختم ہو یہ جائے زمین گی، تو ختم ہو جانی ہے۔ یہ تو قرآن کریم فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، جب اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ کوئی بلندی پستی نہیں رہے گی، کوئی دریا سمندر نہیں رہے گا، کوئی تری خشکی نہیں رہے گی، کوئی ندی نالا نہیں رہے گا، ایک سپاٹ صاف گراؤنڈ۔ اب یہ زمین ہے، اس کے ذرے ذرے میں رویدگی ہے، جھاڑیاں ہیں، گھاس ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوگا، صرف زمین ہوگی۔ صحیح، اور اس پر بسنے والے ہوں۔ کیا بات ہے۔ پروفیسر ماجد حسین اوان گجرانوالہ سے، حضرت جی توجہ اور القاء میں کیا فرق ہے؟ توجہ اور القاء الحمدللہ تقریباً مترادف لفظ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور توجہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو شیخ کے دل میں انوارات آ رہے ہیں، ایک کیفیت آ رہی ہے، اسے طالب کے دل پر منعکس کرے۔ ٹھیک ہے، یہ توجہ کہلاتی ہے کہ جو کیفیات آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ آگے جو آپ کا سیکھنے والا یا شاگرد ہے آپ کے ساتھ یا طالب ہے، اس کے دل پہ انہیں منتقل کرنے کی کوشش جب شیخ ارادتاً کرتا ہے تو اسے توجہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ القاء توجہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور القاء کا دوسرا متبادل معنی یہ ہے کہ من جانب اللہ، جو چیز دل میں آ جاتی ہے اسے القاء کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہ اللہ کی طرف سے ایک چیز دل میں آ گئی، اسے بھی القاء کہتے ہیں۔
اور شیخ کی برکات سے جو کیفیات دل میں آتی ہیں انہیں بھی الفاظ کا لفظ دیا جاتا ہے. صحیح. وہ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے، جب بندے کی طرف ہوتی ہے تو بندے کی حیثیت کے مطابق اس کا مفہوم ہوتا ہے. صحیح صحیح. حضرت جی طوبہ ہیں اسلام آباد سے، بڑا دلچسپ سوال ہے ان کا. اگر قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو پھر دعا کی کیا اہمیت ہے یا کیا حیثیت ہے؟ شاید یہ بھی لکھا جا چکا ہو کہ اگر وہ دعا کرے گی تو اسے یہ نعمت ملے گی. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی اسی قسمت میں ہی لکھا ہوا ہے کہ دعا یہ کرنی جو ہے. ہے نا دعا، یہ بھی تقدیر ہے. صحیح. یہ جو لکھا جانے کا ہے، تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں. اس میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اللہ نے اس لیے نہیں لکھ دیا کہ ہمیں مجبور کر دیا کہ تم ایسا ہی کرو. اس نے لکھ دیا ہے کہ وہ جانتا ہے یہ ایسا کرے. صحیح. یعنی میں اب لکھ دوں کسی کاغذ پہ کہ منور عتیق اور ملک صاحب لاہور جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ میرے لکھنے سے نہیں جا رہے. یعنی کہ ہمیں جانا ہی آپ تھا. کو جانا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو تقدیر ہے اللہ نے جو لکھ دی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، اس لیے اس نے لکھ دیا. کرتے ہم اپنی مرضی سے. صحیح. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ دونوں راستے نہ بتاتا. ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے دونوں راہیں بتا دی ہیں، چاہے تو شکر کی راہ اختیار کر لے، چاہے تو ناشکری کی کر لے. صحیح. تو بندہ جو کرتا ہے وہ اپنا اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تقدیر یہ ہے کہ اللہ کریم ازل سے مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے لکھ اور دیا. اسی زمرے میں جب انسان دعا بھی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ میاں پہلے دعا سے بھی جانتے اللہ ہیں نے پہلے کہ یہ دعا کرے گا. دعا کرنا بھی تو قرب الہی کی ایک الہی کی. کیفیت ہے. بے شک بے شک. اور دعا سے کچھ بھی نہ ملے، یہ کیا کم ہے کہ آپ اللہ سے براہ راست بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک بے دیکھیں نا شک. جی، تعلق کا تو یہ ہے کہ آپ بات کرنے کا بہانہ تلاشتے ہیں کہ کسی بہانے دوست سے، محبوب سے بات تو ہو جائے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اسے چھوڑیں، بات کا اپنا مزہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو دعا کا یہ اثر کیا کم ہے کہ آپ براہ راست اللہ سے بات تو کر لیں. سبحان اللہ. دوسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ شعور ہو کہ میں اللہ کریم سے روز بات کرتا ہوں، پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے. ابھی پھر بات کرنی ہے، ابھی پھر اثر ہو جائے گی، پھر میں وضو کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں. یہ بھی تو دعا ہے. بے شک بے شک. آپ جو نماز فرائض پڑھتے ہیں تو ساری اول و آخر ساری دعا یا اللہ کی تعریف ہے، یا اس کے نبی پر درود ہے، یا آپ کی دعا ہے اپنے لیے. تینوں چیزیں ہیں اس میں. بے شک بے شک. تو جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو اب اللہ کریم سے مخاطب، یہ شرف کیا کم ہے اللہ اکبر. کہ آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ جیسا انسان ہے، معمولی بندہ ہے. اگر وہ آپ کے دن میں 5 مرتبہ بات سنے، بھئی آپ مجھے براہ راست فون کر سکتے ہیں، تو آپ تو فدا ہو جائیں گے. آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. مل بھی نہیں سکتے، فون کر لیا کرو میرے پرسنل نمبر پر. ہم تو پوری دنیا کو پاگل بنا دیں گے. اللہ سے براہ راست بات کر لینا یہ دعا ہے. اللہ اور اکبر. دعا کا دعا ہونا بڑی بات. اللہ آگے ہوگا کیا، یہ اس کے فیصلے ہیں یار، ہم اس کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں، سفارش کرو میرا تبادلہ رک جائے. میں انہیں کہتا ہوں میرا تو کسی نے نہیں کیا. صحیح. اس لیے کہ میں تنخواہ نہیں لیتا. صحیح. آپ تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ دینے والوں کو جہاں آپ کی ضرورت ہوگی وہاں بھیجیں. آپ کا تبادلہ ہونا چاہیے. پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہاں سے کراچی جاتا ہے، کراچی والا حیدرآباد جاتا ہے، حیدرآباد والا ملتان جاتا ہے، ملتان والا لاہور جاتا ہے، لاہور والا پنڈی جاتا ہے، پنڈی والا پشاور. تو ایک تبادلے کے ساتھ 50 تبادلے منسلک ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے ملکی سطح پہ جب جی. ہوتے ہیں. بالکل. ہے جی. تو جب آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کا تبادلہ کیوں نہ ہو؟ وہ تو ہونا ہے، وہ تو ہونا. وہ تو حصہ ہے. تو ہم جب کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیوں نہ ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے باقی کاموں کے نتائج ہوتے ہیں، اس دعا کا نتیجہ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں یہ لذت کیوں نہیں آتی؟ ہمیں یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ شاید دعا ہم رسمن کرتے ہیں، باقی کام ہم دل سے کرتے ہیں. ہاں بس یہ بات، اس میں وہ خلوص دعا شامل میں نہیں ہم خانہ پوری کرتے ہیں. اگر یہ ادراک ہو کہ میں اللہ کریم سے بات کر رہا ہوں اللہ تو اکبر. میرا کام ہو جائے. پھر اس سے چاہیے کیا
پھر اسے چاہیے کیا اصل بات کیونکہ یہ کائنات کا ذرا ذرا، جس طرح یہ اللہ میں نے اکبر۔ تبادلے کا عرض کیا ہے نا، کائنات کا ذرا ذرا منسلک ہے. اللہ ایک ذرا یہاں سے حرکت کرتا ہے تو پوری کائنات میں جگہ جگہ وہ تبدیلی آتی، اس کی جگہ کو اور ذرا لے گا، اس کی اور لے گا، اس کی اور، وہ کائنات میں پھیل جائے گا. آپ اور میں اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ وہ بقائے کائنات کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ میں نے دعا کی ہے تو یہ کائنات کا نظام تھم جائے، نہیں، اسے چلنا ہے. میں نے اپنے کام کے بہانے اللہ سے بات کر دی، اپنا دکھ اللہ سے رو اللہ دیا. اکبر. میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اگر اس نے مجھے بیماری کر دیا تو اس بیماری میں ہی میری بہتری ہے. بہتری ہے. بالکل ٹھیک. بالکل مجھے ٹھیک. یہ حق دیا ہے کہ یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، میں کمزور ہوں، سبحان اللہ. مجھے اس سے نجات دے، مجھے شفا دے. وہ بھی سبحان شفا بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت. میں کمزور ہوں، بیماری نہیں اٹھا سکتا، مجھے شفا دے دے. یہ تو اس نے ہمیں حق دے دیا. اللہ ورنہ اکبر. ہمیں کیا حق ہے دخل دینے کا کہ یہ چیز یہاں نہ ہو، یہ وہاں ہو. اور یہ بھی اس کی کتنا بڑا احسان ہے کہ احسان اس نے ہم ناچیز لوگوں کو یہ حق دے دیا کہ اپنی مرضی کی دعا کرو، اپنی مرضی تجویز کی کر طلب سکتے ہیں. ہماری تجویز کرو. حیثیت کیا، ہم جانتے کیا ہیں بھائی. کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اگر یہ درخت یہاں سے اکھیڑ دیا جائے گا تو اس کے ذرات کہاں جائیں گے، وہ آگے کیا کیا ہوگا، وہ پوری کائنات متاثر ہوتی ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں، اس سے یا ظلمت نکلتی ہے یا نور نکلتی ہے. حق ہے تو اس میں نور ہے، اللہ باطل ہے تو اب وہ نور کا ذرہ ساری کائنات کو متاثر کرتا ہے، وہ جھوٹ کا وہ ذرہ ساری کائنات کو. قرآن نے کہا ہے کہ یہودی حرام کہتے تھے اکالون للسحت وسماعون للکذب، اور جھوٹ سنتے تھے. صحیح. یعنی جھوٹ سننا بھی اس جھوٹ کو تقویت دیتا ہے اور نظام کائنات کو متاثر کرتا ہے اور مخلوق پہ مصیبت آتی. اللہ اب اکبر. نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، ساری ہر چیز کائنات کی ساری مخلوق غرق ہو گئی. تو یہ جنگلی درندوں نے، حیوانوں نے، پرندوں نے کیا قصور کیا؟ چونکہ مین تخلیق جو ہے کائنات کی وہ انسان ہے. انسان نے ظلم کیا، کائنات ڈوبی، اس کے ساتھ سارے اس کے گناہوں کی پاداش میں سارے زیرو ڈوب. اللہ اکبر. انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کوئی کیا، گناہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک. لیکن غرق تو سارے ہو گئے. اللہ. تو چونکہ مین انسان ہے، مرکزی کردار انسان ہے، انسان جب یہ غرق ہوا تو سارے غرق ہوئے. اللہ اکبر. اور یہ اس احسان کو مان کر، اس احسان کو جان کر جب انسان دعا کرے اور اس خلوص سے کرے اور پھر یہ سمجھ کر کرے کہ میں دعا کر کس سے رہا ہوں، میں بات کر کس سے رہا ہوں، تو پھر تو کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. باقی نظام کائنات چلنا ہے، وہ ہماری تجویزوں پہ تبدیل نہیں ہوگا. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. اظہر چودھری ہیں سیالکوٹ سے. یہ کہتے ہیں تصوف کی ایک اصطلاح ہے صاحب حال، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ صرف صوفیاء ہی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی عالم دین صاحب حال نہیں ہو سکتا؟ عالم دین بھی صاحب حال ہو سکتا ہے اور جو عالم نہیں ہے وہ بھی صاحب حال ہو سکتا ہے. صاحب حال سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کی کیفیت بھی اس کے دل میں ہے. صحیح. بندہ زبانی کچھ اور کہتا ہے، دل. ابھی یہ جو دعا کی بات ہو رہی تھی، اگر ہمارے دل میں بھی یہ کیفیت آ جائے کہ میں واقعی اللہ سے بات کر رہا ہوں تو صاحب حال ہو گئے. صاحب حال. بالکل ٹھیک. یعنی جو کچھ کہہ رہا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے اس کی حقیقت اس کے دل پہ بھی وارد ہو، اس کا حال بھی ویسا ہو جائے. صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہ صوفیوں کو اکثر صوفیوں ہی کو نصیب ہوتا ہے، اور اگر کوئی عالم یا غیر عالم بھی یہ کیفیت حاصل کرتا ہے تو وہ بھی صوفی ہو گیا. وہ بھی صوفی ہو گیا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ہے جی. بالکل صحیح. جو صاحب حال ہوتا ہے وہ سارے وہ صوفی صوفی ہوتا ہے. کہلاتے ہیں، اور جو صوفی ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے. صاحب حال نہ ہو تو جھوٹا ہے، مکار جھوٹا ہے. ہے، مکار ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ جب وہ صاحب حال ہو گیا تو پھر صوفی بھی ہو گیا. صوفی ہو تو گیا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صوفی صوفی صاحب حال ہوتے